اور پتہ ہے حضرت ہماری سب سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ آج کہنے کو تیار کوئی نہیں حضرت. آج ہر بندے کو تعویذ چاہیے. آپ کسی کو کہنا اتنے 100 بار تو نے درود پاک نہیں، وہ کہتے نہیں حضرت تعویذ نہیں دے دیں. اب اگر کسی کو کہہ دے کہ تو نے اتنی بار قرآن پاک کی یہ آیا مبارکہ اتنے 100 بار پڑھنی ہے، وہ کہتا ہے حضرت تعویذ نہیں دے دیں. اور اگر آپ کسی کو منا ہی لیں نا پڑھنے کے لیے، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، اور جو ارد گرد علماء بیٹھے ہیں یہ بھی شاید تائید کریں، میرا ذاتی تجربہ ہے، اگر آپ کسی کو منا لیں نا پڑھنے کے لیے تو وہ بھی تھوڑا آگے جا کے پھر واپس آ کے پوچھتا ہے نہیں حضرت پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا. اتنی بے یقینی ہے. اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ اگر آ کے ہمیں صرف کوئی بندہ اتنا بتا دے کہ فلاں جگہ ایک چھپڑ ہے، فلاں جگہ ایک جوہڑ ہے، میں اس میں نہا کے آیا تو میں ٹھیک ہو گیا، اگلے دن سارے کا سارا گاؤں بس کروا کے اس چھپڑ میں اس جوہڑ میں نہانے کو چلا جائے گا حضرت. اور پھر میں کہتا ہوں جو قوم نماز پڑھنے کو تیار نہیں، جو قوم مسجد میں آنے کو تیار نہیں، جو قوم قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، جو قوم درود پڑھنے کو تیار نہیں، جو قوم اللہ کا ذکر کرنے کو تیار نہیں، اس قوم کی سزا بھی پھر چھپڑ ہی ہے. جاؤ نہاؤ جا کے چھپڑوں. اور میں اس وقت آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں ٹوٹلی کتنے چھپڑ ہیں جہاں لوگ حصول شفا کے لیے نہانے جاتے ہیں. میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں. میرے سیالکوٹ کے قریب حضرت ہیں جہاں لوگ حصول شفا کے لیے نہانے جاتے ہیں حضرت. اور انہوں نے تو کہا تھا غسل کر، وضو کر، میرے گھر میں آ، 2 رکعتیں پڑھ، اور جو جو تجھے تکلیف ہے، جو جو تجھے دکھ ہے بتا ہمیں. جو مسجد میں نہیں آ سکتا پھر اس کی سزا چھپڑ ہی ہے. جا جا کے نہ چھپڑ میں جس میں پیشاب بھی ہے، جس میں گوبر بھی ہے، جس میں لید بھی ہے حضرت. جاؤ نہ جا کے حضرت. جو نہیں قرآن پڑھ سکتے پھر ان کی سزا چھپڑ ہی ہے. حضرت نے آگے پڑھا بھی نا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دور بدور یوں ہی خار پھرتے ہیں. حضرت جاؤ پھرو پھر جاؤ. اللہ حضرت یہ لکھا ہے کہ شیخ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں کوئی قتل ہو گیا حضرت. 20 بندے پکڑے گئے. 19 بندے وہ تھے جن کا تعلق بغداد شریف کے ساتھ تھا، اور ایک وہ تھا جو بغداد شریف میں مسافر تھا. جیسے میں آپ کے گوجرا میں مسافر ہوں، میں یہاں نہیں جانتا کسی کو حضرت، ٹھیک ہے. 19 بغداد شریف کے رہنے والے، ایک مسافر. ہوا کیا کہ رات آنے سے پہلے وہ جو 19 تھے نا، کسی کا کوئی حمایتی آیا، سفارشی آیا، جاننے والا آیا، ضامن آیا، ٹھیک ہے. رات تک حضرت وہ رہ گیا مسافر اکیلا حضرت. اب اس نے کیا کیا، سر رکھا سجدے میں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب کریم تیری شان ہے عالم الغیب و شہادہ، تو جانتا ہے کہ قتل میں نے نہیں کیا. ہو سکتا ہے جو 19 چلے گئے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا کوئی حمایتی تھا، کسی کا کوئی سفارشی تھا، کسی کا کوئی جاننے والا تھا، کسی کا کوئی ضامن تھا، ایک ایک کر کے لے گئے. تو میں تو بغداد میں مسافر ہوں، جاننے والا کوئی نہیں، حمایتی کوئی نہیں، سفارشی کوئی نہیں، ضامن کوئی نہیں. اس لیے میرا حمایتی بھی تو، اس لیے میرا سفارشی بھی تو، اس لیے میرا جاننے والا بھی تو، اس لیے میرا ضامن بھی تو. شیخ فرماتے ہیں سر سجدے میں تھا اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا جائے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا ضامن بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو. لکھا ہارون الرشید اپنے شاہی پلنگ پہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، اس کو جھنجھوڑا گیا. ہارون اٹھ بیٹھا ڈر کے، غیر سے آواز کی آتی ہے ہارون تو یہاں سویا پڑا ہے، اور وہاں میرا بندہ بے قرار ہو کے، بے چین ہو کے، مضطرب ہو کے مجھے پکار رہا ہے، جا جا کے اس کی سفارش کر، اس کو رہا کروا. ہارون بھاگتا ہوا قید خانے گیا، جا کے ساری جیل کی تلاشی لی، کوئی اس طرح کا بندہ ملے ہی نہیں. وہ ڈھونڈ کے وہ واپس جا رہا تھا کیونکہ وہ تنہا تھا، ایک کونے میں سر سجدے میں رکھا وہ اپنے اللہ کو پکار رہا تھا. وہ جب پاس سے گزرا نا تو اس کی کان میں آواز آئی. وہ کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا. وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ان میں کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی، سفارشی، جاننے والا، ضامن آیا لے گیا. میرا کوئی حمایتی نہیں، کوئی سفارشی نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی ضامن نہیں. اس لیے میرا حمایتی تو، سفارشی تو، جاننے والا تو، ضامن تو. ہارون سمجھ گیا اسی کی وجہ سے اٹھا کے بھیجا گیا. اس نے قید خانے کا دروازہ کھلوایا، اس کو سجدے سے اٹھایا، سینے سے لگایا، اپنے محل میں لے آیا. کہ رات گزار صبح دیکھتے ہیں
लिखा जब सुबह हुई ना तो उसको बुलाया, अपने वजीर को कहा इसको गुस्ल करवाओ और इसको शाही पोशाक पहना के ना मेरे दरबार में वापस लेके आओ। और एक दूसरे बंदे को बुलाया और कहा जाओ पूरे बगदाद में जाके ये ऐलान कर, आओ आओ आकर उस शख्स को देखो जिसकी जमानत खुद अल्लाह ने दी है। तू पुकार तो सही, तू पुकार तो सही कभी अपने अल्लाह को, फिर देखा होता क्या है। वो तो कह रहे हैं कुरान में वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा, लेकिन हजरत कौम इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि अगर आप कहें ना पढ़ने को तो कहते नहीं पढ़ना काम दे हो जाएगा ना। इस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं कि पढ़ने से कहते हैं काम तो। और वहां दूसरी तरफ आलम क्या है कि पैनाडोल पे यकीन, दूसरी तरफ आलम क्या है डिस्प्रिन पे यकीन। पैनाडोल की टिक्की खा के पूरे यकीन से कहते हैं नहीं मैंने टैबलेट ली है 10 मिनट में आराम आ जाएगा। टैबलेट पे यकीन है हजरत, अल्लाह पे यकीन है। इधर फिर इकबाल ने रोके कहा था, इकबाल कहते हैं यकीन इसलिए खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गुजीनी, तहजीब हाजिर के गिरफ्तार मौत से बदतर है बेयकीनी। आज एटम बम है, यकीन बदर वालों के पास एटम बम नहीं था लेकिन यकीन ढूंढ के लाओ हजरत जी कहीं से वापस, क्योंकि जो होगा वो यकीन से होगा। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अब है शिकवाए तकदीर यज़दा, तू खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं। ये मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला ने जी बड़ा कमाल लिखा और मैंने बचपन में हजरत पढ़ा था 5वीं या 6ठी की क्लास में। अब मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता 5वीं थी या 6ठी, लेकिन इससे आगे पीछे नहीं थी हजरत, यहाँ 5वीं थी यहाँ। और हजरत जी इतनी सिलेबस में डंडी लगी हुई है, वाकया लिखा था लेकिन ये नहीं लिखा था कि ये मियां मोहम्मद बख्श साहब का है, क्योंकि करने को तो काम बड़े हैं ना हजरत, लेकिन काम कर हम। अच्छा ये जिसने हजरत जी वो फर्स्ट ईयर में वो मिस्टर चिप्स पढ़ी, हाथ खिला रहा जरा, देखो ना इस कौम की बदनसीबी हजरत इस कौम की बदनसीबी देखो हजरत। ये भी है कि कट छड़िए और सारे दराज हजरत मिस्टर चिप्स पढ़ी हमने हजरत। और स्टोरी क्या थी, मिस्टर चिप्स को एक लड़की से प्यार हो गया। बदनसीबी देखो इस कौम की, इतनी सुत्ती कौम है हजरत। अरसा दराज हमने मिस्टर, मैंने खुद पढ़ी है अल्लाह हजरत, कितने दुख की बात है कि जिनके पास मिस्टर सैयदना अबू बकर सिद्दीक हो, जिनके पास मिस्टर सैयदना उमर फारूक हो, जिनके पास मिस्टर सैयदना उस्मान गनी हो, जिनके पास मिस्टर सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम हो, उस कौम को क्यों इतने साल मिस्टर चिप्स पढ़ाई गई है? क्यों इस कौम को हजरत इतने साल मिस्टर चिप्स पढ़ाई गई है? सुते सुते पता ही नहीं हमने क्या करना है, सुते। अल्लाह हजरत मैं कहता हूं मिस्टर सैयदना अबू बकर सिद्दीक से शुरू करो और मिस्टर पीर सैयदना जमात अली शाह पे आके बस करो और तुम्हारी क्लासें और तुम्हारे कोर्स खत्म हो जाए, हमारे मिस्टर नहीं खत्म होंगे। लेकिन कौन करे, सही कौम है या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। ये मेरे दोस्त हैं माशाल्लाह, उन्होंने हजरत अपनी PhD मुकम्मल की ये, और सैफुल मुलूक पे उन्होंने तहकीक की और कमाल। क्योंकि हजरत अक्सर व पेशतर हम मियाँ साहब के अशार सुनते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि इन अशार के पीछे वजह क्या थी, क्या हुआ कि मियाँ साहब ने ये शेर लिखा, क्या मामला हुआ कि मियाँ साहब ने ये सुखन लिखा। ये बड़ी खूबसूरत है। ये तकरीबन मियाँ साहब ने 12 अशार में हजरत इसको बयान किया, क्योंकि घड़ी पे नजर है, 2-3 बातें और करनी है, 12 तो नहीं मुकम्मल कर सकूंगा, 11 का मफहूम 12वां पढ़ दूंगा हजरत। ये मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला ने वहाँ बैठे कारखाने कुदरत में गौर व फिक्र कर रहे थे। दावत अल्लाह ने सबको दी है, वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, दावत अल्लाह ने सबको दी है। अलम तरो कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा वजअलल क़मरा फ़ीहिन्ना नूरन वजअल अश-शम्सा सिराजा
دعوت اللہ نے سب کو دی ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. دعوت اللہ نے سب کو دی ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. دعوت اللہ نے سب کو دی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. دعوت اللہ نے سب کو دی ہے حضرت, لیکن پتہ نہیں حضرت ہم کہاں کھو گئے ہیں حضرت. اللہ اس کے نظارے یہ بکھرے پڑے ہیں. مثال کے طور پہ حضرت میں ایک بات کر کے آگے گزر جاؤں گا. یہ گرمی ہے, اب تربوز کا موسم آیا ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ دوانا مٹھا نکلے ہے. یہ پتہ نہیں کیوں بھول گیا کہ دوانا مٹھا کیتا کنے میں حضرت. یہ بھول گیا حضرت کہ تربوز میٹھا کیا کس نے ہے. یہ سب کو پتہ ہے خربوزہ میٹھا نکلا ہے, لیکن یہ بھول گیا کہ خربوزہ میٹھا کیا کس نے ہے. یہ ہم کہیں گے آم بڑا میٹھا نکلا ہے, لیکن یہ بھول گیا کہ آم میٹھا کیا کس نے. غور کرو یار, کس نے کیا ہے. تو جب آپ غور کرو گے تو پھر ایک ہی جواب آئے گا, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا. اور میں نے کہا نا حضرت بڑی تفصیلاً گفتگو ہو سکتی ہے. میاں صاحب نے بڑا غور و فکر کیا. یہ تو وکری گل ہے حضرت, ہم بیچ ہی رہے ہیں, ہم چسکے لے رہے ہیں. پڑھنے والا بھی چسکے لے رہا ہے, سننے والا بھی چسکے. مثال کے طور پہ میاں صاحب نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی, رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی. اب ذرا آگے سننا میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں. کتنا تفکر تھا میاں صاحب کا. کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں ایک نہ دے پھل مٹھے کیتے پتوں نہ دے کوڑے. شہتوت میٹھا پتا کڑوا, جامن کے اوپر گودا میٹھا, گٹک گٹھلی کڑوی. آم کے اوپر گودا میٹھا, چھلکا کڑوا. یہ کون ہے حضرت جو شہتوت کو میٹھا کر رہا ہے اور پتے کو کڑوا کر رہا ہے؟ کون ہے؟ تو جب حضرت آپ پوچھیں گے نا تو آپ کے اندر سے ہی ایک جواب آئے گا, کیا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں, جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی, وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی, جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. لیکن اتنا پتہ ہے جی تربوز میٹھا ہے, یہ بھول گیا کہ میٹھا کیا کس نے. بھول گئے نا جی ہمیں. اسی لیے تو حضرت ایک بندے نے پورا تربوز کھا کے کبھی الحمدللہ بھی نہیں کہا. اتنا سب کو پتہ ہے حضرت کہ آم کے ساتھ سے کچی لسی پینی ہے, یہ بھول گیا کہ آم کھا کے بعد میں الحمدللہ بھی کہنا ہے. اتنا سب کو پتہ ہے گاجر کھانے سے خون بنتا ہے, یہ بھول گیا گاجر میں یہ صلاحیت پیدا کس نے کی ہے. اتنا سب کو پتہ ہے سیب دل کے لیے طاقتور ہوتا ہے, لیکن اتنا یہ بھول گیا کہ سیب میں یہ طاقت رکھی کس نے ہے. اتنا سب کو پتہ ہے آملہ معدے کے لیے بڑا طاقتور ہے, اتنا بھول گیا کہ آملے میں یہ طاقت رکھی کس نے ہے. سبحان اللہ. یہ بھول گیا, یہ بھول گیا. نہیں, یہ اصل یاد کرنے والا سبق حضرت ہے. اور یہ دیکھو نا جی, اسی تے بس عمریں ہی لنگا چھڑی ہیں حضرت جی. جنہوں نے غور کیا پھر انہوں نے لکھا بھی. یہ دیکھیں نا مثال کے طور پہ حضرت, یہ گلاب کا پھول اس سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے. بھائی اگر یہ سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے تو پھر یہ سرخ کیوں ہے؟ اس کو بھی تو سبز ہی ہونا چاہیے تھا نا. یہ کون ہے جس نے سبز میں سے سرخ نکالا حضرت؟ کون ہے؟ تو پھر حضرت جی جس کسی نے اس پہ غور کیا تو پھر جو جواب ملا تو پھر وہ لکھتے کیا ہیں. وہ کہتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے, ڈوڈی سبز پھول سرخ, ڈوڈی سبز پھول سرخ.
टहनी टहनी तेरी तखलीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता तेरे होने का पता देता है। जिसने गौर किया हजरत, फिर जवाब मिला उसको हजरत। इसलिए बेटा गौर व फिक्र किया करो यार, गौर व फिक्र। जरूर तरबूज खाओ, लेकिन उस मालिक का शुक्र भी अदा करो जिसने इस तरबूज को इतना मीठा किया। जरूर खरबूजा खाओ, लेकिन खरबूजा खा के उस मालिक को भी याद करो जिसने उस खरबूजे को मीठा किया। क्यों भूल गए हजरत हम उसको क्यों भूल गए हजरत? हम उसको क्यों भूले? अल्लाह हजरत, कभी आप अपने इस्लाफ को पढ़ें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं हजरत, वो भूखे रह के भी नहीं भूले हजरत। ये सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, किबला शाह साहब बैठे हैं, मैं आपकी नजर करूंगा। आप फरमाती हैं जी मैंने 4 रोटियां बनाई। कितनी रोटियां जी? हाँ जी। जिस पाक घर का सदका हम सारे खा रहे हैं, उस घर के फक्र का ये हाल था कि वहां 4 रोटियां बना करती थी, और इत्थे एक बंदा 4 रोटियां खाता है। आप फरमाती एक रोटी मौला मुश्किल कुशा, एक रोटी मेरी, एक रोटी इमाम हसन, एक रोटी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमाइन। आप फरमाती है तीनों ने अपनी अपनी रोटी खा ली। मैं तीनों को रोटी खिला के जब अपनी रोटी खाने बैठी ना, तो दिल में ख्याल आ गया, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई है। आप फरमाती सारी नहीं, अपनी रोटी का आधा किया, उसमें थोड़ा सा सालन रखा, और लेके अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। वो महबूब जो मदीना बैठ के अर्शों की खबर दिया करते थे, ऐसा कोई महबूब होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है कि जो तेरे लब पे नहीं है। सारा पता। कहते मैं आधी रोटी लेके हाजिर हुई, वो मेरी आधी रोटी देख के दरियाफ्त फरमाया, फातिमा ये क्या? अर्ज की अल्लाह के महबूब 4 रोटियां बनाई थी, एक रोटी मौला मुर्तजा, एक रोटी इमाम हसन, एक रोटी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन, चौथी रोटी मेरी थी। तीनों अपनी अपनी खा चुके। जब मैं अपनी रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई। ये आधी रोटी अपनी रोटी में से लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुई हूं, कबूल फरमा ले। लिखा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। फरमाया फातिमा 4 दिन गुजर गए, तेरे बाबा के पेट में एक लुकमा भी नहीं गया है। लेकिन इतने क्या हुआ, कौम फंस गई रोटी में हजरत। कौम ने अपना सारा कुछ ही रोटी को बना डाला हजरत। कौम का दिन रोटी, कौम का दोपहर रोटी, कौम की रात रोटी, कौम का मजहब रोटी, कौम का मसलक रोटी है। ये भी देखना जी, लंगर का बंदोबस्त है जी, बात देखना हजरत जी, कितनी सोहनी महफिल है। कारी रफीक साहब ने कितना सोना कुरान पढ़ा, कितनी सोहनी नात पढ़ी, सैयद साहब मौजूद हैं, उलमा का जम्मे गफीर है। लेकिन होगा क्या महफिल के अंत पे, एक चावलों का शापर लेने के लिए हजरत जी हम सारा कुछ ही भूल जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? होगा। हर महफिल के एंड पे यही होता है। और वहां क्या है, मालिक कौनैन होने के बावजूद 4 दिन गुजर गए और शिकमे मुबारक में एक लुकमा भी नहीं गया। क्यों? इसलिए कि कल मेरी कौम रोटी पे न बिके हजरत जी, मेरी उम्मत रोटी के लिए ईमान न बेचे। ये हजरत ये बैठे थे जी, वो वैसे भी बैठे हुए हैं, हजरत सैयदना वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला, ये हजरत के लिए कोई स्पेशल डिशें नहीं पका करती थी। लिखा है किताबों में जी, लोगों के वो फेंके हुए फल और वो सब्जियां जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती थी, क्योंकि फ्रिजें तो होती नहीं थी, चीज़ों को ज़्यादा दिन तक महफूज नहीं किया जा सकता, जो लोग फेंक देते थे हजरत जी। क्या करना, हजरत सैयदना वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला ने वो फल वो सब्जियां उठानी, गला हुआ हिस्सा उतारना और बाकी जो हिस्सा बच जाना उसको पाक करके ना हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला ने वो खाया करते थे। वो लिखा है एक दिन आप वो रूढ़ी से ना अपना वो खाना तलाश कर रहे थे, तेरे इश्क में यार हमने क्या क्या ना किया, इश्का की करवाना है तुम, तेरे इश्क में यार हमने क्या क्या ना किया,
صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا عشق تے آتش دونی برابر ہوئے عشق دا تاؤں تھے کھیرا آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. پھر خود ہی خواجہ غلام فرید سوال کرتے ہیں فرماتے ہوئے آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. سوال بھی خود ہی جواب بھی خود ہی. آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. اوے غلام فریدا اوتھے ککھ نہیں بچدا جتے عشق دا ہو جے ڈیرا. واہ عشق کا کی کروانا ہے تو. وہ لکھا جی حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا کھانا تلاش کر رہے تھے. حضرت وہ تھوڑا ہٹ کے نا ایک کتا بھی اپنا کھانا تلاش کر رہا تھا. وہ کتا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھونکا. حضرت تو آپ کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیوں بھونکتا ہے مجھ پہ؟ کیا میں نے تیرے آگے سے اٹھایا ہے؟ وہ اپنا اٹھا مجھے اپنا اٹھانے دے. اور پھر ایک اور خیال آیا اور پھر کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اوے کتیا سن، اگر مرتے وقت اویس کو کلمہ نصیب نہ ہوا، اگر اویس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ نہ ہوا تو سن کتیا تو اویس سے چنگا ہے، اور اگر مرتے وقت اویس کو کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر اویس سن سے چنگا ہے. حضرت لیکن اتھے کی حضرت جی سارا کو جی روٹی بن گئی ہے. اوہ خدا کے بندو نکلو روٹی سے تھوڑا سا باہر. حضرت نکلو تھوڑا سا روٹی سے باہر. حضرت وہ روٹی بس ضرورت ہے، اس کو ضرورت رہنے تو. یار کیا بنا ڈالا تم نے روٹی کو پکڑ کے؟ حضرت کیا بنا ڈالا تم؟ بڑے کام کرنے ہیں یار، پتہ نہیں کیڑے پاسے پہ گئے ہیں سارے. وہ کشمیر والے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہ فلسطین والے تمہیں پکار رہے ہیں. تسی پتہ نہیں کی کرن رہے ہو سارے. اٹھو یار نوجوانوں، تو بڑے کام کرنے ہیں. مقصد پہچانو اپنا، کیا مقصد ہے ادھر آنے کا؟ بہرحال حضرت میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں حضرت 2017 میں نا وہ پہلی بار جی کرم نوازی پہلی بار ہم گئے حضرت، تو سور شریف پہ جانے کا موقع جب آیا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا اس وقت کیفیت تھی. ہم نے جوتی بھی اتاری ہے حضرت. وہ لوگ نہ چل کے جاتے ہیں. 2017 اس وقت عمر بھی تقریباً کو 32-33 سال تھی. حضرت جی ہم بھاگتے ہوئے گئے اتنا. میں حضرت تقریباً کوئی ابھی آدھا فاصلہ طے کیا ہوگا. اوپر سے نہ کوئی 2-3 نوجوان آ رہے تھے. وہ انہوں نے وہ نیچے جاگر لانگ نکر اور اوپر انہوں نے ٹی شرٹ پہن رکھی. میں نے حضرت وہ اندازہ کیا کہ یہ ترکی سے ہوں گے. حضرت میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یور کنٹری؟ مجھے آگے سے کہتا ہے فلسطین. مجھے کہتا ہے یور کنٹری؟ میں نے کہا پاکستان. اس سے زیادہ حضرت اس کی اور میری آپس میں کوئی گفتگو نہیں، کیونکہ اسے میری زبان نہیں آتی تھی، مجھے اس کی نہیں آتی. ہو سکتا ہے اس کو اچھی انگلش آتی ہو، لیکن مجھے اتنی نہیں آتی تھی کہ میں اس کو آگے انگلش میں جواب بھی دے سکتا. اس کے علاوہ ہماری آپس میں کوئی بات نہیں ہے. ہم مسجد میں بیٹھے، لیکن حضرت ایک دوسرے کی زبان نہ آنے کے باوجود بھی اس نے مجھے اپنا دکھ بتا دیا، میں نے اسے اپنا دکھ بتا دیا. اور حضرت ہم گلے لگ کے اتنا روئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ مجھے نہیں کہہ سکا کہ مسجد اقصی کی کیا کیفیت ہے اس وقت، فلسطین کی کیا کیفیت ہے، وہ مجھے کچھ نہیں بتا. مجھے نہیں بتا سکا کہ جہاں کبھی ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے سارے انبیاء کی نماز میں امامت فرمائی تھے، وہاں وہ نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے. اس نے تو مجھے کہا. لیکن حضرت جی ایسے لگا جیسے دکھ سان جائے. میں بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکا کہ یار میں تینوں کی دسا، میں کر کو جو نہیں سکتا کلا مطلب. لیکن حضرت ہم گلے لگ کے اتنا روئے ایک دوسرے کے ساتھ. اور میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، میں اب سب سے ایک بات پوچھ کے میں آگے بات ختم کروں گا. سچ بتانا پتر، اس 27 رجب کو
جب میرے نبی پاک علیہ السلام نے جناب سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تھے سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین سب کو نماز پڑھائی. وہ رات جب اس سال پھر آئی 27 رجب شریف تو سچ بتانا حضرت کیا رو رو کے مسجد اقصیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پکارا ہوگا؟ کیا مسجد اقصیٰ نے رو رو کے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پکارا ہوگا؟ کیا رو رو کے مسجد اقصیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو نہیں پکارا ہوگا؟ کیا رو رو کے مسجد اقصیٰ نے نہیں کہا ہوگا ایک بار اور بھی توبہ سے فلسطین میں آ کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا؟ لیکن جی ساڈے منڈیاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں، یہ سارے ٹکا کا بنان ڈے نے. کدی جناب لاہور دا پاوا اختر لاوا تو کدی جناب کیا تماشا لگا رکھا ہے. وہ پتر کو کام کی بات کرو یار خدا کے بندو. وہ تمہارے پتہ نہیں اب تمہارے گوجرے سے کتنا بنے گا، میرے سیالکوٹ سے صرف 32 کلومیٹر ہے کشمیر حضرت، اور وہ آج بھی نعرے لگا رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. اور لیکن بھائی کشمیر والوں اور اپنا خود ہی کچھ کر لو اور یہ اپنا پاکستان بچا لے تو بڑی بات ہے. یہ تو اس پوزیشن میں بھی نظر نہیں آ رہے مجھے. اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تمہاری جوانیاں ضائع نہ جائیں. پتر کوئی مقصد بناؤ اپنی زندگی کا. مر جانا ہے، کسی نے بھی نہیں رہنا ادھر. آؤ کوئی کام کریں، آؤ کوئی کام کریں حضرت. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت صلاح الدین ایوبی کی سیٹ خالی ہے پرتی ہوں لئی بندہ ہی کوئی نہیں ہے. طارق بن زیاد کی سیٹ خالی ہے پرتی ہوں لئی بندہ ہی کوئی نہیں. محمد بن قاسم کی سیٹ خالی ہے پرتی ہوں لئی بندہ ہی کوئی نہیں. نور الدین زنگی کی سیٹ خالی ہے پرتی ہوں لئی بندہ ہی کوئی نہیں. ٹیپو سلطان کی سیٹ خالی ہے پرتی ہوں لئی بندہ ہی کوئی نہیں. شمس الدین التمش کی سیٹ خالی ہے پرتی ہوں لئی بندہ ہی کوئی نہیں. کسی نے کینیڈا جانا ہے حضرت دعا کر دیو، کسی نے امریکہ جانا ہے حضرت دعا کر دیو، کسی نے کویت جانا ہے حضرت دعا کر دیو، کوئی دبئی جانے والا حضرت دعا کر دیو، کوئی جاپان جانے والا حضرت دعا کر دیو. ہے کام کرو پہلے بچیو. یہ اللہ حضرت جی بڑی کوشش کرتا ہوں کہ نظر نہ پڑے لیکن پھر پڑ جاتی ہے. میں نے آج پھر فیصل آباد میں بورڈ دیکھا، کیا لکھا تھا جی یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع. کبھی دیکھتا ہوں کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، کبھی دیکھتا ہوں آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع. اور دل کٹ جاتا ہے. اور جس قوم کے پاس قرآن ہے، جس قوم کے پاس ہے، انگلینڈ والوں کے پاس ہے قرآن، کینیڈا والوں کے پاس ہے قرآن، آسٹریلیا والوں کے پاس ہے قرآن، جاپان والوں کے پاس ہے قرآن، تو پھر دو مرنے کا مقام نہیں کہ قرآن والے ان کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس قرآن نہیں ہے. اللہ ہونا تو یہ چاہیے حضرت کہ وہ آتے اور آ کے کہتے ہو قرآن آ لے ہو کوئی سامنے پڑھاؤ. لیکن حضرت جی بات بڑھ جائے گی. میں دکھ سے کہنے لگا ہوں. آگے ہم پیچھے بیٹھے تھے قبلہ کاری رفیق صاحب، میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا حضرت جی سنیاں دے سٹیجاں دے حالات بڑے مندے چل دینے پہ. جس طرح حمد ختم ہو گئی ہمارے سٹیجوں سے، اب مجھے تلاوت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. آپ کی بڑی محافل ہوتی ہیں جن میں تلاوت نہیں ہوتی، بندے کوئی نہیں تلاوت کرنا. مارو ہم نظر حضرت ٹوٹل پاکستان میں کتنے قرآن ہیں اس وقت جو بڑے بڑے نام ہیں حضرت جی؟ مارو ہم نظر کتنے ہیں حضرت؟ ہم نے پیار ہی نہیں کیا قرآن سے حضرت جی. سنیاں نے نہ مدرسیاں نہ پیار کیتا، سنیاں نے نہ مسجداں نال پیار کیتا، نہ سنیاں نے حضرت جی مولویاں نال پیار کیتا. میں تو بڑا پریشان ہوں حضرت. اپنی محفلیں دیکھیں نا حضرت جی، ایک تلاوت 11 نعتاں، ایک قاری 11 نعت خان. اللہ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم آپ فرماتے ہیں تمہاری مجلسوں میں سے سب سے بہترین مجلس وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. لیکن ہماری محفلوں کا حال کیا ہے؟ ایک قاری، ایک تلاوت، 11 نعت خان. قرآن ہے ہی کوئی نہیں. اور جب حضرت ہم نے اسٹیجوں سے قرآن پاک کو نکال دیا تو ان لوگوں کی زندگی میں قرآن کیسے آئے گا حضرت؟ ہم نے اسٹیجوں سے قرآن نکال دیا حضرت، ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا حضرت.
اللہ حضرت جی قربان جاؤں جی، یہ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے، جو صحابہ علیہم الرضوان تھے نا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کا کیا کہنا جی، جناب مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کا کیا کہنا، لیکن کچھ نام تھے صحابہ میں جو ذرا اس حوالے سے ممتاز تھے، جیسے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت، اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ ایک دن مسجد نبی شریف میں بیٹھے نا، یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے حضرت، اب ان کو نہیں پتا کہ میری تلاوت میرے محبوب سن رہے ہیں، یہ اپنی روٹین میں حضرت جی لگے ہوئے ہیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. اب یہ پڑھ رہے ہیں حضرت، ان کو نہیں پتا پیچھے محبوب بھی تلاوت سن رہے ہیں حضرت. یہ جب تلاوت ختم کر کے اٹھے نا تو پیچھے نبی پاک علیہ السلام جلوہ کرتے. آپ نے فرمایا ابو موسیٰ تو بڑا ہی سونا قرآن پڑھے ہیں. اب آگے سرچ کرتے ہیں محبوب آپ میری تلاوت سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ. عرض کہ محبوب اگر پتہ ہوتا نا آپ سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. لیکن آج نہیں، قرآن سے ہمارا وہ تعلق وہ الماریوں میں پڑا ہے حضرت، وہ رہ گیا دموں کے لیے، وہ رہ گیا تعویذوں کے لیے، وہ رہ گیا دلہنیں رخصت کرنے کے لیے، وہ رہ گیا کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے، وہ رہ گیا محفل کی ابتدا میں تھوڑی سی تلاوت کے لیے، وہ رہ گیا تراویح کے لیے، وہ رہ گیا شبینے کے لیے حضرت. باقی کتنے قرآن حضرت؟ کون کھول رہا ہے قرآن حضرت؟ سب کو حضرت اپنا اپنا جواب آتا ہے ہم نے کب سے قرآن کھولا ہوا ہے حضرت. سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے میں نے کب سے قرآن کی زیارت کی ہوئی ہے. سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے ہم نے قرآن چھوڑ دیا. اس لیے پتر قرآن لاؤ، اپنی زندگیوں میں قرآن لاؤ. میں اجے تک حضرت دکان نہیں پائی ہے، یہ تو پالاں گا تو پھر میری بھی گلاں اور ہو جانی ہیں. میرے ایک دوست ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب کو نظر مارو. میں کی ہوا ہے ایڈا میں نظر مارن والا؟ یہ حضرت میں جس کام کو ہاتھ لگا، سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتی ہے. میں نے کہا تو آ ویکھنے ہیں، بندے کی نیت ٹھیک ہو نا پھر اللہ بھی کرم کر دیتے ہیں. وہ جب آیا نا تو اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی. میں نے کہا اے جا کر، مختصر کر رہا ہوں، جا کر اپنے بچیاں دی امی نے پوچھ کر ٹوٹل کنے قرآن پاک پہ نے. وہ کہندا حضرت میں اپنا مسئلہ لے کے آیا، تو ہی نویں گل ہی کرن ڈے. میں بھی تو ہی کہنا نا کہ میں نظر والا ہاں، تو تیرے نزدیک ہے نا، میں تو جو ہے مینوں پتا ہے جی. تو میں پھر جا میری گل من کر، میں فون ہاتھ پھڑ کے بیٹھا ہوں، جا من فون کر کے دس. وہ کو حضرت جی کو 2-2.5 گھنٹے بعد اس کا فون آیا. وہ مجھے کہتا ہے حضرت میں نے اپنے بچوں کی امی سے پوچھا ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک نا مختلف جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ہوں ذرا اپنے بچیاں دی امی نے پوچھ کے دس کہ 7 ٹوٹل کتنے تے تلاوت کر دے ہو، کھلتے کتنے ہیں جو تمہارے استعمال میں ہیں. اللہ وہ منٹ ڈیڑھ بعد نا بڑا شرمندہ سا ہو گیا. نہیں حضرت تو بچے بھی بس سکول وال بڑے امتحان ہون ڈے نے، بچیاں دی امی بھی وہ لگی رہندی ہے، میں بھی کم شام تو تھک جانا وا تو بس وہ رکھے ہی نہیں، کدی کھولے نہیں ہے. میں نے کیا بندیا مینوں اے دس جدے کار روز 7 قرآن پاک اللہ دی بارگاہ چ دی شکایت کرن، یا اللہ موبائل چھڑدا نہیں، مینوں کھول دئی.
تو 10 پھر اس کے گھر میں رونق کدھر سے آئے گی حضرت؟ سخت قرآن پاک. اور حضرت جی علماء بیٹھے ہوئے ہیں قبلہ شاہ صاحب ہے، میں سارے قرآن پاک کی بات نہیں کرنے لگا، صرف ایک سورت کی سن لو، سورہ ملک. سبحان اللہ. کس طرح قرآن کی سنی جاتی ہے؟ صرف ایک سورت. حدیث پاک کا مفہوم ہے، منون نہیں. کوئی بندہ جو اپنی زندگی میں عامل ہوگا سورہ ملک کا، ہر شام پڑھنے والا، ہر رات پڑھنے والا ہوگا، آگے جا کے کیا اعمال کا معاملہ ٹھیک نہیں نکلا، نیکیاں کم پڑ گئی، گناہ زیادہ ہو گئے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. نیکیاں تھوڑی، گناہ بہتے، جہنم کا حکم. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کیا ہوگا؟ سورہ ملک آ جائے گی اور جھگڑا کرے گی. کیوں جی حضرت صاحب؟ جھگڑا کرے گی. رب کریم یہ ساری زندگی مجھ سے محبت کرتا رہا، یہ مجھے پڑھتا رہا، میں نہیں اس کو جہنم میں جانے دوں گی. اللہ فرمائیں گے نیکی تھوڑی، گناہ زیادہ، جہنم میں جانا پڑے گا. سورہ ملک آگے سے کہے گی یا اللہ اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر اس طرح کر، مجھے قرآن پاک سے نکال دے. صرف سورہ ملک کے کہنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیجا جائے گا. میں کہتا ہوں اے گوجرے والوں، اگر اس دن سورہ ملک اللہ سے لڑ سکتی ہے تو آج سارا قرآن تیری اور میری شکایت بھی نہیں کر سکتا. آج سارا قرآن تیری اور میری شکایت بھی نہیں کر سکتا. یا اللہ موبائل چھڑتا ہے تو ریموٹ پھڑ لیندہ ہے، ریموٹ چھڑتا ہے تو موبائل پھڑ لیندہ ہے، موبائل چھڑتا ہے تو ریموٹ پھڑ لیندہ ہے، ریموٹ چھڑتا ہے تو موبائل، موبائل ریموٹ موبائل. مجھے اس نے کبھی کھولا ہی نہیں ہے، مجھے اس نے کبھی کھولا ہی نہیں ہے. سچ بتاؤ یار، ہمارے گھروں میں کدھر سے خوشحالی آئے گی؟ ہمارے کاروبار میں کیسے برکت آئے گی؟ بتاؤ مجھے. ابھی تو حضرت میں نے صرف قرآن کا نام لیا ہے، وہ مصلے جو ہمارے گھروں میں پڑے ہیں جس پہ ہم نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا وہ بھی شکایت کرتے ہیں. وہ جو ہمارے گھر میں درود تاج پڑا ہوا ہے وہ بھی شکایت کرتا ہے. جو ہمارے گھر میں درود لکھی پڑا ہوا ہے وہ بھی شکایت کرتا ہے. وہ جو ہمارے گھر میں اتنا ڈھیر لگا ہوا تسبیحات کا وہ بھی شکایت کرتا ہے. اسی لیے تو پھر اقبال نے کہا کہ بات ہی ختم کر دی. اقبال کہتے ہیں درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. بھول گئے قرآن. یہ چلے جی اب میاں صاحب والا معاملہ پھر سے کبھی یہ آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگے. یہ 10 محرم گزری جی، ٹھیک ہے جی. یہ 10 محرم پچھلی جو گزری یہ پھر آنے والی ہے، پھر اسی طرح ہی ہونا ہے حضرت جی. بدلنا کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح ہی. اللہ کرے بدل جائے حضرت، اللہ کرے بدل جائے حضرت. ٹھیک ہے جی. جو کربلا میں حضرت اکثر ہمیں جس پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں، وہ کیا تھا جی؟ پیاس. بتائی گئی نا پیاس. پھر اس کا ہوتا کیا ہے کہ ہم سارے اہل بیت اطہار سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے جگہ جگہ پانی لگاتے ہیں. بتایا گیا جی وہ بھوکے تھے حضرت. لیکن حضرت جی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھنا پیاس بھی اختیاری تھی، بھوک بھی اختیاری تھی. اگر وہ نہ چاہتے تو کسی میں اتنی جرت نہیں تھی ان پہ پانی بند کرتا حضرت. یہ انہوں نے پیاس خود چوز کی حضرت، یہ بھوک انہوں نے خود اختیار کی حضرت. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور تھا. مثلا مثال کے طور پر وہ کیا تھا وہ نہیں ہم بتاتے جس طرح بتانا چاہیے تھا. جس طرح ہم پیاس اور بھوک بتاتے ہیں وہ کیا تھا؟ شہادت سجدے میں. بڑی بات. شہادت جس طرح ہم بھوک اور پیاس بتاتے ہیں نا، یہ نہیں دس دے. اگر ہم نے قوم کو کبھی یہ بھی بتایا ہوتا تو پھر 10 محرم والے دن جس طرح پانی جگہ جگہ لگتا ہے پھر ہر مسجد میں بھی اس دن نمازیوں کا رش ہوتا، کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا آج وہ دن ہے جس دن میرے امام نے شہادت بھی سجدے میں بھی. پھر اس کے بعد ایک اور کام بھی ہے، وہ کیا بلا؟ وہ ہے تلاوت اور وہ ہے نیزے پہ حضرت جی. نہ سجدہ یاد نہ. میں حضرت کسی ایک بندے سے نہیں کہوں گا جی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے اونچی جواب دو. میں کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کرنے آیا، میں تو تعلیم و تربیت کے لیے آیا ہوں. لیکن جواب سب کو اپنا اپنا آتا ہے اور سب کو اپنی اپنی 10 محرم پچھلی یاد ہے. سارے بھائی دل میں جواب دینا.
ہم نے 10 محرم کو بھی قرآن کھولا، پانی بھی تھا، لنگر بھی تھا، لیکن نہ سجدہ تھا نہ قرآن تھا۔ اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا 10 محرم ہے بھائی، آج وہ دن ہے کہ میرے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا، اتنا پیار میرے امام کو قرآن سے، نیزے پہ پڑھا۔ میں مسجد میں پڑھ لوں آ کے، میں گھر ہی پڑھ لوں، میں دکان پہ پڑھ لوں، میں دفتر میں پڑھ لوں، میں اپنی گاڑی میں پڑھ لوں، لیکن کیا ہوا؟ اس لیے حضرت کرنے کو باتیں بڑی ہیں بیٹا، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کام کی طرف آؤ حضرت، کام کی طرف آؤ۔ آج سارے جا کے نا پتر سون تو پہلے قرآن پاک ضرور کھولی حضرت، کھولیں گے نا؟ پکی بات ہے، اور پھر آج ہی نہیں کھولنا، روز کھولنا، روز کھولو یار، اپنی 5 نمازیں پوری کرو حضرت، اپنے اللہ کا ذکر کرو۔ وہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر، رو رو کے نا روز مدینہ پاک روحانی چٹھیاں بھیجو، یا رسول اللہ ایس واری صلاح الدین ایوبی والا کام میرے کو لے لو، ہو سکتا کو پسند آ جی، بھیجو پتر، خالی جے سیٹاں بھیجو تھے۔ یا رسول اللہ اس بار طارق بن زیاد مجھ سے لے لے وہ والا کام، ابو مالکہ نہیں مرضی جی، جیرے کو کام لین، جب وہ کام لیتے ہیں تو ویل چیئر پہ بٹھا کے بابے سے بھی لے لیتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ باقی مرضی ہے۔ یہ آخری جی بات، یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑی کمال شخصیت تھی۔ مرضی ہے مالکوں کی، جس کو چاہیں جتنا مرضی پاپولر کر دیں، جس کو چاہے چھپا کے رکھیں، کوئی بس رنگ ہے مالک۔ حضرت نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی، مجھے صاحبزادہ صاحب نے عطا فرمائی، لیکن وہ کہیں آگے پیچھے ہو گئی۔ حضرت میں اس میں لکھا ہے، وہ کہتے نہیں ساڑھے محلے دا بابا سی جڑا وہ جو لوگوں کی حجامت وغیرہ بنایا کرتا، ایک وقت آیا حضرت اس نے حجامت کرنی، حج پہ گیا، پھر آ کے کسی کی حجامت نہیں کی، اس نے بس اپنی دکان کے باہر کرسی پہ بیٹھا نا روتا رہتا تھا۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے جب بھی گزرنا اس کو روتے دیکھنا۔ ایک دن میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بابا جب سے تو حج سے آیا ہے بال کاٹنے بھی لوگوں کے چھوڑ دی اور روتا ہی رہتا ہے، یہ کیا؟ تو شاہ صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں جی وہ بابا مجھے آگے سے کہتا ہے شاہ جی بڑا شوق تھا حج کا، فرض نہیں تھا، شوق تھا، نفل تھا میرے لیے، کچھ میں نے پیسے جمع کیے، کچھ محبت کرنے والوں نے مدد کی، اور پھر چل مدینہ ہو گیا۔ حضرت کہتے ہیں حج کی سعادت عظمیٰ سے سرفراز ہوا، اب مدینہ پاک حاضری تھی۔ حضرت کہتے ہیں جب میں سنہری جالیوں کے سامنے وہ حاضر ہوا نا اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا تھا، اور بے خودی سی طاری ہوئی، کیونکہ حضرت ہم اس بے خودی کی کیفیت سے اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم تو جیسے اندر داخل ہوتے ہیں ہم یہ موبائل چاچا نکال لیتے ہیں حضرت، اس لیے ہم پھر اس بے خودی کی کیفیت سے، کیونکہ ہماری ساری کی ساری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے۔ اس دن حضرت ایک دوست نے نا وہ ریاض الجنہ شریف میں بیٹھ کے اپنی تصویر اپلوڈ، میرا دل سڑ بل گیا حضرت، میں نے کہا یہ کیسا بندہ ہے، ریاض الجنہ میں بیٹھ کے بھی اس کی توجہ ان کے بجائے موبائل کی طرف تھی، کیسا بد نصیب ہے یہ حضرت، اتنی قریب نبی پاک علیہ السلام کے، لیکن اس کی توجہ پھر موبائل کی طرف ہی رہی ہے۔ اس لیے ہم اس بے خودی کی کیفیت سے محروم رہ جاتے ہیں، ہمیں نہیں وہ، کیونکہ ہماری ساری توجہ موبائل پہ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں سلام پیش کر رہا تھا، بے خودی طاری ہوئی، اور بے خودی میں دل چاہا کہ میں آپ کی سنہری جالیوں کو نہ ہاتھ لگاؤں،
کہتے میں نے دیکھا سامنے شرطا کھڑا ہے، اتنا بڑا ڈنڈا ہے اس کے ہاتھ میں، لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عاشقانوں کتنے ڈر لگتا ہے، وہ جڑا ڈردا ہے وہ عاشق ہے کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے نہیں ڈنڈے شنڈے کی پرواہ کی، میں آگے بڑھا اور میں نے جالیوں کو ہاتھ لگا لیا۔ لیکن حضرت آپ نے ادب کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑنا۔ ہاں بے خودی طاری ہوئی تو بکری بات ہے، لیکن اگر آپ ہوش میں ہیں تو آپ نے یہ کام ہرگز نہیں کرنا۔ ہاں بے خودی طاری ہوئی بکری بات۔ وہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے ہاتھ، کہتے ہیں مجھے شرطا کھڑا تھا نا، وہ غیظ و غضب کی آگ میں جل اٹھا اور اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور اس نے میرے ہاتھ پہ نا پوری شدت سے ڈنڈا دے مارا۔ ادھر تو جی جوان کو بھی ڈنڈا لگے تو اس کی بھی جان نکل جاتی ہے، کیونکہ جگہ اس طرح کی ہے۔ وہ تو تھے ہی بابا جی، وہ کہتے ہیں جب ڈنڈا لگا نا اس کی ضرب اتنی شدید تھی کہ میں اس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا، دل گھبرایا، سر چکرایا، میں زمین پہ حضرت کہتے جیسے یہ دو آنکھیں بند ہوئی اندر کی کھل گئی حضرت۔ کہتے ہوش میں تو زمین پہ گرا، لیکن مدہوشی میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو میرا سر ہے وہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے، اور وہ ہاتھ جس پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے حضرت، وہ ہاتھ آپ کے دستے مبارک میں ہے، اور دوسرا ہاتھ آپ اس ہاتھ کے اوپر رکھ کے جس پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے رکھ کے نا مجھے تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں حاجی دل چھوٹا نہ کر، پھر محبوب تک آن لی ڈنڈے تے کھانے ہی پہندے نے۔ حضرت وہ تو بیٹا کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن شرط صرف اتنی ہے پہلے دیکھا جائے گا ڈنڈا ساڑھے بھی کھادا ہوں کہ واہ واہ لئی کھادا سو ہے۔ وہ تو ڈنڈا نہیں پتہ دیکھ رکھتے کسی کا، شرط یہ ہے کہ کسی نے کھایا ہو کبھی ان کے لیے۔ اس لیے میرے پتر، میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر کم کریے ان کو ہی، خدا دا واسطہ جی تاڑے سامنے تاڑا پاکستان تباہ ہوندہ پہ حضرت، کنی دیر بہ کے تماشا بیکھنا جی حضرت جی۔ اٹھو میرے بچیوں، صرف تمہارے اٹھنے کی دیر ہے، تمہارے ہوش میں آنے کی دیر ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا حضرت۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔